کیا خوب سجے ہیں ارض و سما معراج کی شب سبحان اللہ. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورہ بنی اسرائیل. ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے واقع معراج. تو جو قرآن کی جو تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1. تو اس میں معراج کے واقعے کا تذکرہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے جایا گیا. یہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بذات پاک یعنی اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام یعنی مسجد کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک لے گیا جس کے اطراف ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم ان کو اپنے کچھ عجائبات قدرت دکھلا دیں. یعنی سفر کا مقصد بھی بیان کر دیا. بے شک اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے اور بڑے دیکھنے والے ہیں. تو یہ کل جو مولانا فرما رہے تھے کہ اس جو سفر ہے یہ معراج کا وہ سفر کے 2 پارٹس ہیں. فرسٹ پارٹ جو ہے اسرا، بعض لوگ اس کو اسرا بھی کہتے ہیں، اور سیکنڈ پارٹ جو ہے معراج. یہ 2 سفر ہیں اور 1400 سال پہلے اس سفر کو سمجھنا مشکل تھا لیکن اب آسان ہو گیا. اب اس دوران میں جو سائنسی دریافت تھی بلکہ قرآن سائنس کی تصدیق کر رہا ہے. سائنس قرآن کی کیا تصدیق کر سکتی؟ قرآن خود. تو سائنس کی تصدیق اس بات سے ہو جاتی. اس میں 2 چیزیں ہیں، تھوڑا سا 1 منٹ اس کے لیے لے لیں. آپ کی صدارت میں چل رہا ہے. ایک ہے سائنسداں آئنسٹائن. کہاں ہمارے سلمان چلے گئے؟ ہاں ہے یہیں ہے، چلے گئے. بلا فارمولا ہے E = mc². انرجی ایوالو یہ ماس آف دا باڈی ہے. سی جو ہے یہاں پر امپورٹنٹ ہے ویلاسٹی آف لائٹ. ویلاسٹی آف لائٹ نور کی رفتار 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ. 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل چلے آتا ہے نور لائٹ اس کی رفتار. بلکہ اگر کلومیٹر سفر کو جو 2 حصوں میں جو ڈیوائڈ ہے یہ اسرا جو ہے وہ زمینی سفر ہے. ہارزونٹل موومنٹ زمینی سفر. اور نمبر 2 جو معراج ہے وہ ہے ورٹیکل راکٹ آسمانی سفر. یہ دونوں سفر بھی ٹائم فریم میں ہوئے. یہاں پہ آئنسٹائن جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کرا پروفیسر صاحب، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، وہ سلمان کو بلانا تھا، کچھ ہے تو فزکس کریکشن کرتا، جو پیش کرا اس میں 2 فیکٹرز ہیں. ایک ہے ٹائم اور دوسرا ہے اسپیس. اور یہ سفر بھی دونوں چیزوں پہ ڈیپینڈ ہے. ٹائم اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کا سفر طے کر کے آئے، پھر اللہ تعالیٰ سے جو راز و نیاز کی جو باتیں ہوئیں، معراج کا تحفہ ملا، سب ہوا، واپس آنے تک جو ہے بستر گرم ہے. 3 چیزیں ہیں وہاں. بستر گرم ہے اور دروازے کا کنڈا ہل رہا، اور تیسرا جو ہے وضو کا پانی بہ رہا. جو پانی جو تھوڑے فاصلے تک بہتا پھر رک جاتا وہ کنٹینیوشن پروسیس ہے. تو اس کو سمجھنا 1400 سال پہلے اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. اب آسان ہے. اس لیے کہ اسپیس میں کیا ہوتا
دوسری گیلیکسی میں جانے کے بعد میں یہاں کا جو کیلنڈر ہے وہ چینج ہو جاتا، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، ایک روایت میں 1,000 سال کے برابر ہوگا. بہرحال ڈفرنس ہے. اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں کہ اس میں جو خاص طور پہ جو ہے ہمارے لیے جو، اور یہ بالکل حالت بیداری میں ہوا. اب بعض لوگوں کا جو خیال ہے کہ جو ہے خواب میں ہوا ہوگا، نہیں، بالکل حالت بیداری میں جسم اور روح دونوں ایک ساتھ تھے. اور یہ واقعہ جو ہے ہجرت سے 1 سال 2 سال پہلے کا ہے. اس کے کچھ اسباب ہیں. کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی دلجوئی کے لیے آسمانوں کی سیر کرائی؟ ایسی کیا بات ہوئی؟ تو علماء نے جو ہے اس کے 4 اسباب بتائے ہیں. نمبر 1، مکی زندگی میں جو مکی زندگی کے 11 سال جو ہو گئے ہجرت سے پہلے، مکی زندگی کے 13 سال ہے، اس میں 11 سال تک جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور مینٹل ٹارچر کیا گیا، فزیکلی بھی ٹارچر کیا گیا. تو یہ نمبر 1 ریزن ہے. سیکنڈ ریزن ہے حضرت ابو طالب کا انتقال. ابو طالب ایمان نہیں لائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے رہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 سال کی تھی، دادا کا انتقال ہو گیا. بچپن میں پیدائش سے پہلے والد کا انتقال، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال. تو ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرے، اس لیے کہ ابو طالب کا شمار مکے کے سرداروں میں تھا، اور رواب ایسا تھا کہ دوسرے سرداران جو ہے ڈائریکٹلی ابو طالب کا کرٹیسائز نہیں کر سکتے تھے، ریکویسٹ کر سکتے تھے. تو چنانچہ وعدہ بھی کرے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کرتے رہے، بلکہ ان کے بیٹے تو ایمان لا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اب ان کے 3 دن کے بعد میں جو ہے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی سپورٹ بہت تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی، نکاح ہوا، پھر 40 سال نبوت کا اعلان ہوا. اب ایٹ دی ایج آف 51 ایئرس بیوی کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کے انتقال کے 3 دن کے بعد. تو اب مکہ والوں کی اور ہمت بڑھ گئی، اب تو کوئی نہیں ہے ان کو، اب تو اور ٹارچر کر سکتے. تو چوتھا جو ہے یہ تیسرا ہے. چوتھا جو واقعہ ہوا، اب وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. وہ واقعہ ہوا طائف کا. پہلے واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا مکے میں. کیسا ستائے؟ ہم سیرت میں پڑھے، آج بن وائل، عتبہ، عتیبہ، ابو جہل، ابو لہب، ان کے بیٹے سارے دشمن ہو گئے. جو غیر کفار تھے وہ بھی دشمن، رشتہ دار بھی دشمن، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غلاظت کی گئی. سجدے کی حالت میں اوجڑی، اونچ کی اوجڑی ڈالی گئی، اور کعبے میں نماز پڑھنا چاہ رہے تو روک دے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے نہیں. قرآن کی آیات پڑھ رہے تو جو ہے سامنے ایسا آ کے جو ہے ہنسی مذاق اڑاتے ہوئے کانوں میں جو ہے انگلیاں ٹھونس لے رہے، اور راستے میں کانٹے بچھا رہے، اور جا رہے تو جو ہے فقرے کس رہے، او ایسا ویسا، ذہنی طور پہ جو ہے ٹارچر. اور 3 سال تک بائیکاٹ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا، پورے خاندان کا. 3 سال تک بچوں کو دودھ نہیں، پتے کھائے، پرانے چمڑے بھگا کے کھائے، کوئی چیز کی ان کو رسد نہیں پہنچنے دیے، اور نچلی حرکت یہ کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوکے، نعوذ باللہ من ذالک، اور بالکل الگ تھلگ کر دیے، خاندان سے کٹ کے ایک آدمی کو الگ تھلگ بالکل الگ کر دیے. تو کچھ تو بھی انہوں راستے آتے ان کی نظر میں
یہ پہلی اس میں ہوا. اب اس کے بعد میں ابو طالب کا انتقال بھی بڑی ہٹ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر اما فتح الکبریٰ جو غار ہرا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے آئے اور بول رہی اما ختیجہ سے کہ میری جان کو خطرہ ہے. تو دیکھیے بیوی کا رپلائی, انہوں بالکل جبرائیل کو فیس کر کے آ رہے, فرشتہ وہ چوٹی پہ کیسا کہاں پڑے تھے اللہ کے واسطے. ظاہر بات ہے کیسی ایک اجنبی ایک عجیب و غریب مخلوق کو لیے جو میں بھیج لی اور فرما رہی کہ میری جان کو خطرہ ہے. تو ختیجہ الکبریٰ کچھ آگے پیچھے سوچے بغیر کیا فرما رہی ہیں, دیکھیے کہ نہیں, آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے, آپ یتیموں کے ہمدرد, آپ جو ہے غریبوں کے ہمدرد, آپ لوگوں سے اچھا سلوک کرنے والے, آپ صادق, آپ امین. انہیں بیوی اپنے شوہر کی صفات گنوا کر اس کو تسلی دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرتے, ہمت دلا رہی. تو ان کا انتقال. اب اس کے بعد طائف کا جو واقعہ ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا دل برداشتہ ہو کر مکے کے کفار مکہ سے, اب ہارڈلی 100 لوگ ایمان لائے, 92 83 100. اب یہ 100 اتنے 11 سال کی محنت کے بعد میں 113 سال کی محنت میں 133, بہت سنکھیا کم ہے مکے میں ایمان لانے والوں کی. کل اللہ فرما رہے تھے نا, بول بالا ہوا 5 لاکھ کا فگر بتا رہے ہیں. مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول کے پردہ فرمانے سے پہلے 5 لاکھ ہو گئے تھے بڑے سامان. اور کچھ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,40,000 1,50,000 کا جب میں غفیر ہے صحابہ کا. اب طائف کو اللہ کے رسول اس لیے تشریف لے گئے کہ کفار مکہ تو جو ہے ٹارچر کر رہے ہیں, بات کو سننے والا نہیں ہے, بالکل ٹیڑے ڈنگے باتیں کر رہے ہیں. اب جائیں گے طائف میں, ہو سکتا ہے قبیلہ ثقیف کے کچھ سردار ان کا دل نرم ہو کے ایمان لائیں گے. تو طائف میں کیا ہوا, اب اللہ کے رسول کا غلام غالباً زید بن حارثہ ہے یا انس, مجھے یاد نہیں ہے, تشریف لے گئے. تو وہاں پر وہ قبیلہ ثقیف کے جو 3 سردار تھے, اس میں ایک سردار بولا کیا ہے, نہیں میں اللہ کا رسول ہوں, پیغمبر ہو, اللہ میں کو کوئی نہیں ملے, آپ کو پیغمبر بنائے. اس سے اللہ کے رسول بہت کیسی ذہنی اذیت ہوتی. ایک بلند مقام پہ فائز ہے جس کے قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو اس مقام پر فائز کیا گیا, وجہ تخلیق کائنات. ابھی فرمایا کہ دونوں جہاں کے سردار امام الانبیاء, ان کے بارے میں ان کی شان میں ایسی بات کر رہا ہوں. دوسرا سردار بولا نہیں میں تمہاری بات ہی نہیں سنتا, کانا میں نکل گیا, آپ پیغمبر ہے تو بھی نہیں سنتا, آپ پیغمبر نہیں ہے تو بھی نہیں سنتا میں. اور تیسرا سردار بھی اسی بے تکی باتیں کرا کر کے جو ہے اللہ کے رسول کو ڈسکریجمنٹ کو آپ پلٹ کے جا رہے. تو جانے دینا تھا, پیچھے سے جو ہے شریر بچوں کو لگا دیے, وہ بچے پھترے مارے, اللہ کے رسول کے پیروں سے خون نکلنے لگا, یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی جوتیاں بڑھ گئی. آگے تک جائے, زخموں سے نڈھال, ذہنی طور پر ٹارچر, پھر فزیکلی ٹارچر, زخموں سے نڈال, اللہ کے دربار میں شکایت کرے اللہ کے رسول کہ اللہ آپ مجھے کیسے لوگوں کے حوالے کر رہے, کیسے لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں, یہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا ہے. لے سکتے نا ٹائم. اللہ کے رسول دل برداشتہ ہو گئے, اللہ کے دربار میں شکایت فرمائے, سوال کرے اللہ کے کیسے لوگوں کے حوالے کر, اگر آپ راضی ہیں تو مجھے غم نہیں ہے, لیکن آپ کا غضب ہے تو مجھے معاف فرما دیجیے. تو اب اللہ کی رحمت کو جوش آنا تھا, اللہ کے حبیب کی مدد کے لیے حضرت جبرائیل کو امیڈیٹلی بھیجا ہے. حضرت جبرائیل بھی آتے آتے پہاڑوں کے فرشتے کو لے کے آئے. جو طائف کا جو علاقہ ہے پہاڑوں کے درمیان میں ہے, اٹ از لائک ویلی, وادی ہے, سرسبز و شاداب گرینری وغیرہ. جو لوگ طائف گئے ہوئے ہیں وہ لوگ واقف ہیں. تو جبرائیل بولے یا رسول اللہ آپ اجازت دیے تو پیس کے رکھ دیتا ہوں, 2 پہاڑوں کو ملا کے پیس دیتا ہوں. بولے اللہ کے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر محمدی تھی وہ کچھ اور تھی کہ دنیا کا ہر انسان جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کی طرف سے چلے جائے. یہ اللہ کے وسلم کی فکر تھی اور یہ مشن تھا. پھر اللہ کے وسلم کہ مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجایا گیا ہے. یہ لوگ نادان ہیں, یہ لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے, میں اللہ کا پیغمبر ہوں پہ تو سمجھ رہے نہیں یہ لوگ.
انہوں نے سمجھا تو کیا ان کی آل اولاد میں کوئی بھی سمجھے گا؟ چنانچہ ہوا 150 سال کے اندر ان کا وہاں سے حجاج بن یوسف مکے کا گورنر بنایا گیا قبیلہ ثقیف کا. پھر اس کے بعد میں جو ہے اسی کا بھانجا ہے بچہ محمد بن قاسم فاتح محکمراں کی طریقے سے 17 سال کی عمر میں ہندوستان میں داخل ہوا. آج جو ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے بولے تو اس وقت ان حضرات کی محنت ہے. تو اب یہ 4 واقعات ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کو بلانے کا انتظام فرمایا. جو اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے ام ہانی کے گھر. ام ہانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری بہن ہے, حضرت ابو طالب کی بیٹی. اور بعض روایتوں میں حتیم میں آرام فرما رہے تھے. چھت کھلی ام ہانی کے مکان میں, جبرائیل داخل ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو سہلانے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا نیند اور بیداری کی حالت میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے. ان کے ساتھ میکائیل علیہ السلام بھی تھے, 2 فرشتے آئے تھے, جبرائیل اینڈ میکائیل. پھر ان کو جو ہے ساتھ جو ہے سونے کا تشت لائے تھے, اس میں ایک پیالہ حکمت سے بھرا ہوا, ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا, اور کچھ فچر کے تاگا اور سوئی وغیرہ بھی لائے تھے. زمزم کے پاس لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے اس میں سے دل کو نکال کر دھویا. پھر وہ حکمت کا پیالہ اور ایمان کا پیالے سے بھر دیا. پھر اس کو کر دیا. یہ سرجری ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اوپن ہارٹ سرجری. اور اوپن ہارٹ سرجری بھی 1400 سال پہلے بلیو کرنا مشکل تھا. ابھی تو آسان ہے, ابھی تو ہر کارڈیو تھوریسک سرجن اوپن ہارٹ سرجری کر سکتا ہے. اب وہاں سے جو ہے ایک سواری لائے تھے, اس کا نام تھا براق. براق برق سے, اس کی رفتار برق کی تھی. اس کا ایک قدم یہاں ہے تو نظر جہاں تک جاتی آپ کی لائٹ آنکھوں کی, وہاں اگلا قدم تھا. اور یہ فاصلہ جو ہے, جو قرآن پاک کی جو آیت ہم یہ پڑھے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک, یہ جو فاصلہ ہے یہ تقریباً بائی ایئر گئے تو 1466 کلومیٹر ہے. بائی روڈ اس میں تھوڑا ڈیویشن و ڈائیورشن ہوا تو اراؤنڈ 2000 کلومیٹر سے زیادہ نہیں. اور 2000 کلومیٹر جو ہے آنند فانند میں براق پہ طے ہو گیا. اور درمیان میں 3 جگہ پڑاؤ تھا. پہلا پڑاؤ جو ہے ایک ہرا بھرا علاقہ تھا. جبرائیل بولے کہ یہاں پہ 2 رکعت پڑھو آپ. تو اللہ کے رسول 2 رکعت نماز پڑھے. بالکل کھجور کے درخت تھے, پوری گرینری تھی. تو اللہ کے رسول پوچھے کہ یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ بولے کہ یہ یثرب ہے, مدینہ. آپ ہجرت کرتے یہاں پہ آئے. پھر سیکنڈ پڑاؤ جو ہے طور سینا. فرسٹ مدینہ, طور سینا. تیسرا بیت الحم, جہاں پہ طور سینا پہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی, وہاں پہ 2 رکعت پڑھے. پھر بیت الحم جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, وہاں پہ 2 رکعت. یہ پڑاؤ میں ہوا. درمیان میں ایک قافلہ ملا جن کا اونٹ گم ہو گیا تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کا پانی کا پیالہ بھی لیے, پیے پانی. یہ کچھ گواہی تھے جو سیکنڈ ڈے آپ کفار مکہ کو جو ہے پیش کرنے کے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا تھا. پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے, تھوڑا ہم اسپیڈ میں چلے جائیں گے, احمد بھائی کا جو ٹائم فریم ہے اس کو ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں. وہاں ایک پتھر تھا, پتھر میں جو ہے انگلی سے سوراخ کرے جبرائیل علیہ السلام, براق کو جو ہے باندھ دیے. علماء نے اس میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ حالانکہ جبرائیل کو جو ہے باندھنے کی ضرورت نہیں, کچھ بھی نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ساتھ. لیکن علماء نے اس میں مسئلہ لکھا ہے کہ پہلے ظاہری اسباب کو اختیار کرو, اس کے بعد پھر اللہ پہ توکل کرو. تو وہ سواری کو جو ہے اس سے سوراخ سے باندھ دیے. پھر مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف لے گئے تو وہاں پہ سارے انبیاء موجود تھے, اور چمگیاں ہو رہی تھی کہ آج نماز کون پڑھائے. تو حضرت جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے شام کے امام کے مسلح پہ لے گئے. وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہوئے. پھر یہ زمینی سفر ہو گیا براق کا, زمینی سفر ہو گیا, یہ تھا اسراء. اس کے بعد ہے سیکنڈ معراج. وہاں پہ بیت المقدس سے مسجد اقصیٰ سے سیڑھی لگائی گئی, سونے کی سیڑھی تھی, اس پہ موتیاں جڑے ہوئے تھے. وہاں سے جبرائیل علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی کے ذریعے راکٹ سمجھیے پہلے آسمان پر پہنچے. وہاں پہ بڑا سیکیورٹی کا انتظام تھا. جو پہلے آسمان پہ جو باب الحفظ ہے,
جو دروازہ وہاں پہ جو فرشتے ہیں اس کے انچارج اسماعیل، ان کے انڈر میں 12,000 فرشتے ہیں، پھر ایک ایک فرشتے کے انڈر میں 1,00,000 کا لشکر ہے. تو وہاں پہ جو ہے کھٹکھٹا ہے، کون ہے؟ میں جبرائیل ہوں. آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ تو میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ آئے ہیں یا آپ کو بلایا گیا ہے؟ آپ انوائٹیڈ؟ نہیں، ہمیں انوائٹ کیا گیا ہے. تو دروازہ کھلتا ہے. تو اس کے بعد تو اس دوران میں کچھ اور چیزیں بھی بتائی گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. مثال کے طور پہ راستے میں ایک بڑھیا نظر آئی جو بلا رہی. تو جبرائیل بولے اس کی طرف متوجہ مت ہو. یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی عمر ہے. جو بڑھیا جو لاسٹ سٹیج ہے اس کا، دنیا کا بھی لاسٹ سٹیج ہے. اب اس کے بعد قیامت آنے والی ہے. اس کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں. پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئی. تو اس آواز پہ کون ہے؟ تو ابلیس بلا رہا ہے، اس طرف بھی آپ متوجہ مت ہو. پھر اس کے بعد مخلوق کی آواز آئی. اس میں تھا السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا آخر. یہ آپ کی مخلوق، یہ اللہ کی مخلوق ہے کہ آپ کو بلائے. پھر اس کے بعد وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پیالے پیش کیے گئے، چھوڑ دیا ہو بیت المقدس. ایک میں شراب، ایک میں دودھ. بعض روایتوں میں 4 پیالے ہیں، لیکن یہ زیادہ جمہور علماء کے نزدیک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا. تو جبرائیل فوری پوائنٹ آؤٹ کرے کہ آپ کی فطرت جو ہے بالکل ایک دم نیچرل ہے، اب صحیح چیز کو پسند فرمائے، اس کی توثیق کر دی. اس کے بعد پہلے آسمان پہ جو بول دیا میں آگے، تو وہاں پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور آدم علیہ السلام مرحبا بولے، مصافحہ کرے، سلام دعا ہوئی. اور رائٹ سائڈ دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، لیفٹ پہ دیکھتے ہیں مشہور. سب واقف ہیں اس سے، یہ سب واقف ہیں لیکن تھوڑا سا آمختہ. لیفٹ سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. تو وجہ پوچھی اللہ کے رسول نے. تو اپنی جو نیک مخلوق ہے، نیک لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ آدم علیہ السلام اپنے نیک اولاد کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، اور اپنی جو ہے نکلی ہوئی بگڑی ہوئی اولاد کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ اور واقعات بھی بتائے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دسترخوان لگا ہوا تھا، منیمم پہ تھا. اچھا، تو اس پہ جو ہے تازہ بھنا ہوا گوشت تھا ایک طرف، اور دوسری طرف بدبودار سڑا ہوا گوشت تھا. اور لوگ تازہ بھنا ہوا گوشت چھوڑ کر بدبودار سڑے ہوئے گوشت کی طرف متوجہ تھے. تو اللہ کے ساتھ یہ کیا ہے؟ تو بولے یہ جو ہے تمہاری امت کے زناکار ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور چیز بتائی گئی. کچھ لوگوں کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح، اونٹ کے ہونٹ رہتے، بصورت ہے، اور ایک لقمہ جو کھا رہے تھے پھر دوسرے راستے سے وہ نکل جا رہا تھا. تو اللہ کے ساتھ کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تمہاری امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں. پھر تیسرے کچھ عورتیں جو ہے اپنی سینوں کے بل لٹکی ہوئی تھی. تو اللہ کے ساتھ یہ جو ہے تمہاری امت کی جو ہے زناکار عورتیں ہیں. پھر کچھ لوگوں کے پیٹ بڑے تھے، گھوڑوں کی طرح، اٹھ نہیں سکتے تھے، اٹھنے کی کوشش کرتے تھے پھر گر جاتے تھے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سود خار ہے، یہ سود خار ہے. پھر کچھ لوگوں سے پہلو سے گوشت کاٹ کر انہیں کھلا رہے تھے. یہ غیبت کرنے والے، اپنے بھائی کا گوشت، مردار بھائی کا گوشت کھانے والے. پھر ایک اور کھیتی تھی، کھیتی کاٹ رہے تھے، ہارویسٹنگ ہو رہی تھی، جیسے ہی کاٹ رہے پھر کھیتی بڑھ کے آ رہی تھی. تو یہ تمہاری امت کے مجاہدین ہے جن کی ایک نیکی کا بدل اللہ تعالیٰ 700 نیکیاں دیتے ہیں. پھر ایک اور قوم پر سے گزر ہوا، ان کے سر جو ہے بڑے بڑے پتھروں سے کچلے جا رہے تھے. یہ فرض نمازوں میں سستی کرنے والے، فرض نمازوں میں سستی کا یہ عالم ہے. اب بالکل ہی چھوڑ دیے تو پھر ایک جماعت، ایک شخص خود کو ایک قوم پہ جہاں جہنم کے انگارے کھا رہے، تو بولے یہ تمہاری امت کے زکوٰۃ نہیں ادا کرنے والے لوگ. پھر
ایک شخص جو ہے بڑا ڈھیر جمع کرا ہوا ہے، اٹھا نہیں سک رہا، سائملٹینیسلی اور ڈھیر جمع کرنے والے دولت جمع کرنے کی فکر میں ہے، تو یہ جو ہے حقوق نہیں ادا کر کے اور اپنے اوپر اور بوجھ ڈالنے والے. پھر ایک جماعت جس کی زبان اور ہونٹ لوہے کی کھینچیوں سے کترے جا رہے تھے، یہ جو ہے تمہاری امت کے بے عمل خطیب ہیں، خود تو تقریریں کرتے ہیں، خود تو مشورے دیتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے. اور ایک چھوٹے سے پتھر کے سوراخ میں سے ایک بیل باہر نکل رہا ہے اور پھر اس میں واپس جا رہا ہے، اور واپس جانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن واپس جا نہیں پاتا. تو یہ وہ آدمی ہے جو بڑا بول بولتا ہے، لایانی گفتگو کرتا ہے اور پھر نادم ہوتا ہے. اب زبان سے بات نکلی تو پھر واپس، پھر اس کے بعد ایک وادی بتائی گئی جنت، جہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی. پھر دوسری وادی جہنم کی، جہاں سے جہنم کی بدبو اور مکرو آواز آ رہی تھی. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے. وہاں پر بھی اسی قسم کا سیکورٹی، وہاں پہ بھی اسی قسم کا سوال و جواب، کون ہے آپ کے ساتھ، کون ہے، کیوں آئے ہیں، انوائٹ کیا گیا ہے یا آپ لوگ ملنے آئے ہیں. تو پھر وہاں پہ دروازہ کھولا گیا تو دو نوجوان انبیاء سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ دونوں آپس میں کزن ہیں، خلیرے بھائی، خالہ زاد بھائی. پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پہ وہی سوال و جواب کے بعد پھر ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے. پھر سلام ہوا، مرحبا، دعا ہوئی، ویلکم ہوا. پھر اس کے بعد چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو 33 سال کی عمر میں زمین سے اٹھا لیا گیا تھا، اسی طریقے سے ادریس علیہ السلام کو بھی زمین سے اٹھا لیا گیا تھا ایٹ دی ایج آف 350 ایئرس. ادریس علیہ السلام سے وہاں بھی ان سے ملاقات ہوئی. پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات، اور چھٹویں آسمان پر ہارون علیہ السلام جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی، اور سائملٹینیسلی دونوں کو نبوت ملی. پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ملی، بعد میں ہارون علیہ السلام کو ملی. ریکویسٹ کرے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو ہے ہکلا پن تھا، تو دین کی بات کو پیش کرنے کے لیے اللہ سے ریکویسٹ کر، اللہ سے کلام کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو ان کی ریکویسٹ پہ ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا ہوئی. پھر چھٹویں آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات. پھر اس کے بعد ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات. جب تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی تو یوسف علیہ السلام کا چہرہ اور اللہ کے ساتھ چہرے میں کچھ مشابہت تھی. یوسف علیہ السلام تو حسین و جمیل تھے، پھر اللہ کے رسول کا بھی جمال کچھ کم نہ تھا. اور جب ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو یہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے تھے. بیت المعمور ساتویں آسمان پر ایک خانہ کعبہ ہے. اب جیسا زمین پہ خانہ کعبہ ہے جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی آج سے 4000 سال پہلے، اسماعیل علیہ السلام کے کندھے پر پتھر اٹھا کر لے جاتے اور ابراہیم علیہ السلام اس کو دیواروں میں لگاتے. جیسا ابھی مولانا نے فرمایا کہ وادی عزیز زرا، جہاں پہ کوئی کلٹیویشن نہیں، کوئی ایگریکلچر نہیں، بیرن لینڈ، وہاں پہ دعا کرتے جاتے کہ اللہ تیرے گھر کو آباد کر. تو ان کا مقام اللہ تعالیٰ جو ہے ایگزیکٹلی ورٹیکلی ابو ایٹ ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر بیت المعمور. اس سے ٹیک لگا کے بیٹھے وہاں کے کیئر ٹیکر ہیں ابراہیم علیہ السلام. وہ مقام ہے ان کا، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ نے اپنا دوست کہا ہے. وہاں پہ جو ہے روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں. ایک فرشتے طواف کر لیا تو پھر اس کی لائف لائن پھر آتی، اس کی باری نہیں آتی، پھر چانس نہیں آتا، اتنے لاکھوں کی تعداد میں. پھر اس کے بعد وہاں پر اب آخری سدرۃ المنتہا، ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کے بعد میں سدرۃ مولانا فرما رہے تھے نا
منتہا، سدرا کہتے ہیں درخت، بیر کا درخت، منتہا لاسٹ. تو سدرا کا جو درخت ہے اس کے پتے جو ہے ہاتھی کے کانوں کے برابر کے سائز کے ہیں، اور اس کا پھل جو ہے بھڑے کے سائز کا ہے، بیر. تو اس مقام پہ پہنچنے کے بعد اب جبرائیل علیہ السلام بولے کہ اب ہماری حد ختم ہو گئی، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، اب جہاں تک ساتھ دیے اب آپ آگے آپ کو اکیلے جانا. تو بہرحال وہاں پہ دو نہریں ہیں، ایک کا نام ہے کوثر اور ایک کا نام ہے رحمت. بعض کتابوں میں 4 نہروں کا بھی تذکرہ ہے. اب اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فاصلہ بہت کم ہو گیا تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قلم چلنے کی آواز بھی سنی. جو لوح محفوظ میں جو لکھا جا رہا تھا، قرآن ہے اور مقدر وغیرہ تقدیر وغیرہ لکھی جا رہی تھی، اس کی بھی قلم چلنے کی آواز سنی اور اللہ سے راز و نیاز کی بات ہوئی. بلکہ تحفہ ملا 50 نمازوں کا. پھر 6ویں آسمان پر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیے کہ 50 نمازاں نہیں پڑھ سکتے، آپ ہیں امام الانبیاء لیکن امت کو ہینڈل کرنے کا ہم کو بھی ایکسپیرینس ہے، 50 نہیں ہو سکتا. تو پھر اس میں کمی ہوتی گئی، لاسٹ میں جا کے 5 ہوا. 5 پہ بھی بولے موسیٰ علیہ السلام اس میں بھی جو ہے مشکل ہی ہے، پر اب اللہ کے ساتھ بولے اپنے اب جو ہے مجھے اس میں مزید کم کرانے کی جو ہے میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہے. پھر واپسی میں جو ہے بیت المقدس میں پھر نماز دی، پھر سیڑھی سے واپس آئے، اور پھر امام الانبیاء، پھر انبیاء کی امامت ہوئی. 5 منٹ ہے، 5 منٹ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر واپسی میں انبیاء کی امامت ہوئی، اور پھر وہاں سے پھر براق کے ذریعے پھر. تو اس میں جو تحفے ملے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو بھی جو ہے اصلی صورت میں دیکھے وہاں پہ 7ویں آسمان پہ، تو اس میں جو تحفے ملے ہیں جو ہمارے لیے اس میں بڑا درس ہے اس سفر میں، کہ خالی جو ہے نشستن گفتن برخاستن نہیں ہے، اس کا کیا ٹرو میسج کیا ہے، اس کا ٹرو میسج کیا ہے. جیسا اکثر علماء اپنے بیانات میں فرماتے ہیں کہ احکام جو ہے تمام زمین پر آئے اور نماز کا حکم جو ہے آسمان پہ ملا، اس سے اس کی جو ہے الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون. تو اس میں 4 تحفے ملے. نمبر 1 یہ معراج میں التحیات، یہ جو ہے یہ ایکچولی کنورسیشن ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. تحیات اللہ والصلوات، اس کو نماز کا ایک آئٹم قرار دے دیے، حصہ قرار دیجیے. نمبر 2 جو ہے شفاعت. شفاعت یعنی ریکمنڈیشن، بروز محشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آتھرائز کرے، جس کو پسند کرتے ہیں اس کو ریکمنڈ کر سکتے ہیں جنت کے لیے. نمبر 3 ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات. سورہ بقرہ کی یہ بھی یہی نازل ہے، باقی تمام آیتیں جو ہے زمین پہ. سورہ بقرہ کی آخری آیتیں کیا ہے؟ آمن الرسول بما، آخر تک یہ جو ہے وہ ہے. اور چوتھا جو ملا ہے وہ ہم آلریڈی ڈسکس کیے ہیں، 5 نمازوں کا تحفہ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. پھر اس کے بعد پہنچ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بستر گرم تھا، دروازے کا کنڈا ہل رہا تھا، اور وضو کا پانی بہ رہا تھا. پھر ہے میری اسٹڈی میں نہیں آیا بہت ساری چیزیں. تو پھر ابو جہل، یہ نیوز وائرل ہو گئی پورے مکے میں. اب ابو جہل کو اور ایک چانس مل گیا مذاق اڑانے کا. میں پوچھا کہ کیا ہے، کچھ بات ہوئی جاتے تو ہاں ہوئی، آسمانوں کی سیر کر کے آئے کہ رات ایسا کیسا کرے، کیسا کیا ہے، کچھ تفصیلات مذاق اڑانے لگا، اور بھی لوگ مذاق اڑانے لگے. اور پوچھا کہ وہ جب وہ نبی سے ملاقات ہوئی، بولیے ان کا حلیہ بیان کرو، انہوں کیسے تھے، انہوں کیسے تھے. Like, comment, and subscribe.